بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، خبریں TV.net کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ، اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری تنویر کمبوج ڈھوٹ صاحب. ان سے ہم ان کے پہلے تو کاروبار کے حوالے سے، ان کے تعارف جو ان کی خدمات ہیں اس کے حوالے سے جانیں گے. لیکن بنیادی طور پہ میں آپ کو بتا دوں، یہ انجمن کموہا پاکستان کے مرکزی صدر ہیں. لیکن انہوں نے جو کمبو قوم کے اندر ایک نئی جوت جگائی ہے، کمبو قوم کے اوپر انہوں نے بڑا احسان کیا ہے. تو میں پہلے ان سے یہ جاننا چاہوں گا، کمبو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا اپنا بزنس کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سے عہدے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں شمشاد مانگٹ صاحب کا اور ان کے ادارے کا. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے یا میرے بزنس کا تعلق ہے تو شاہزہ ٹیکسٹائل ملز پرائیویٹ لمیٹڈ کا میں چیف ایگزیکٹو ہوں، اور لیپس لزولی جو رشین برانڈ ہے پاکستان میں، اس کا میں CEO ہوں. ماشاءاللہ. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ کمبو قوم کے لیے جو بات کی ہے، تو مرکزی انجمن کموہا پاکستان کا میں پریزیڈنٹ ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ایک کمبو اینڈ کمبوج فارم ہے ہمارا، جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے، جس میں ہمارے 4 مذہب شامل ہیں، 4 مذہب اس میں شامل ہیں، جس میں ہمارے مسلم ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں اور بدھ مت ہیں. اور وہ جو سیٹ اپ ہے، جو ہمارا کمبو اینڈ کمبوج کا پلیٹ فارم ہے، وہ بھی آگے چل کے ہیومینٹی میں، قومیت کی اب جب میں بات کرتا ہوں اس میں، اور جو انسانی ہمدردی اور دوسری چیزیں ہیں اس میں بھی بہت بڑا کام کر رہا ہے اور کرنے والا ہے. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ کمبو قوم جو ہے، جو آپ نے اس کے سارے جو چیدہ لوگ اکٹھے کیے، جو آپ کی جو کوشش ہے، یہ اب اس کا ایک انٹرنیشنل پوسچر بن گیا. یہ سوچ کیسے آئی آپ کو کہ پوری دنیا کے کمبو میں جو ہے ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی ایک تنظیم سازی کی جائے اور ان کا جو ہے ایک چہرہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے لایا جائے؟ کیسے سوچ آئی آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جیسے ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے کسی چیز کا ہونا، کرنا یا کر گزرنا. یہ مانگٹ صاحب جب کووڈ-19 آیا ہے نا، تو میرے جیسا بندہ، گورنمنٹ کی پالیسی تھی، انٹرنیشنل حالات تھے، اور ویسے بھی جب کووڈ تھا تو اس میں سارے لوگ گھر میں بیٹھ گئے تھے. گورنمنٹ کی طرف سے 22 ریسٹرکشن تھی، صحت کا معاملہ تھا. تو اس وقت میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسا کام کروا کہ میرا بھی نام ان میں شامل کر دے جو کافی ٹائم تک دنیا میں یاد رہے. ماشاءاللہ. اور میں نے پھر اس وقت ڈفرینٹ موضوع جو ہیں، جو پروجیکٹ ہیں، ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. لیکن میں نے کہا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو میری قوم ہے اس کے اوپر بھی پراپر انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی اور پورا پراپر طریقے سے کام نہیں ہو سکا. اور ہم لوگ بہت بڑی ایک کمیونٹی میں شامل ہیں اور بہت بڑی ایک قوم ہے. اور میں سمجھتا ہوں، اور خالی میں ہی نہیں سمجھتا، ہماری جو قوم ہے وہ بڑی قوموں میں ایک قوم ہے جس میں قومیں نکلی ہیں. تو میں نے پھر اس کے اوپر کام کیا، اور ٹل جو ہے وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ جب پتہ چلنا شروع ہوا تو پوری دنیا کے کمبو ایک پلیٹ فارم پہ آنا شروع ہو گئے، اور پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے. اچھا چودھری صاحب، پہلے بہت کم کمبو جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو پتہ تھا کہ ہماری اتنی سب کاسٹ ہیں، تقریباً 52 کے یعنی 50 اباو ہیں جو ہماری سب کاسٹ ہیں. لیکن آپ نے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اس کو فوری طور پہ، اور پھر آپ ایک میگزین کی بھی سرپرستی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ آپ کا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے اوپر ہے ہی کمبو قوم. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا نا جی. اب دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جب گوگل کو سرچ کریں گے تو 16 مہاجن پت ہر ایک کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت جو ریاستیں تھیں، جو حکمرانیاں تھیں، یہ جو ہمارا ہندوستان ہے، جس میں افغانستان بھی شامل ہے، انڈونیشیا شامل ہے، ملیشیا شامل ہے، دوسرے سارے شامل ہیں، تو یہ ہندوستان تھا. تو اس کی 16 گورنمنٹ تھی، 16 حکومتیں تھیں، کہہ لیں ریاستیں کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک تو کمبوج تھی، جس کو میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا جو سوات ہے، بنیر ہے، افغانستان ہے، وہاں تک پھیل کے آگے تک جا رہا ہے. اس کے بعد باقی جو 15 ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں کہ کہیں ہم تھند شامل ہیں، کہیں ہم ابدال شامل ہیں، کہیں ہم کورے شامل ہیں. تو اٹ مینس کہ اس میں بھی ہمارا شیئر تھا. اور جو دوسری قوموں، میں ابھی قوموں کا نام نہیں لینا چاہتا،
آپ کو آگے چل کے یہ خود جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو پاکستان کا میڈیا ہے، سینہ بسینہ ہے، بکس ہیں، یہ آپ کو بتائیں گی کہ کمبو قوم واقعی ایک بڑی قوم ہے، اور اس سے قومیں نکلی ہیں. کب ہم سے کون سی قوم کب نکلی اس کی بھی ہسٹری آنے والی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمبو قوم چودھری صاحب، میں نے کہیں پہ پڑھا کہ احمد شاہ ابدالی صاحب اور پھر سلطان محمود غزنوی صاحب، ان کا تعلق بھی کمبو قوم سے تھا. آپ کی اس بارے میں کیا معلومات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا کویشچن ہے نا، یہ بہت زبردست کویشچن ہے، اور اس کا آنسر بھی میں اسی طرح سے ہی دینا چاہتا ہوں. دیکھو، کمبو قوم کے بارے میں ہماری 84 گوتے ایک ہے اور 52 گوتے ایک ہیں. جو 52 گوتے ہیں یہ رول کر رہی تھیں اس وقت اسرائیل میں، اسرائیل جس کو اب کہا جاتا ہے. تو وہاں سے ایران، اور ایران سے کون کس وقت آگے بڑھا، یہ آگے چل کے ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن کیونکہ پیریڈ ایک موقع اس طرح کا ہے کہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے انٹرویو کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو ہماری 52 کی 52 گوتے ہیں صحیح، وہ رول کر رہی تھی، اور جو ہماری 84 گوتے ہیں وہ قبائل تھے. یعنی کہ حکمراں ابھی بھی ہے کہ 52 گوتیوں میں 84 گوتی یہ رشتہ کیوں نہیں کرتے، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ قبائل تھی. ٹھیک ہے جی، وہ حکمران تھے، تو حکمران میں کرتا ہے. اور میں آپ کو مزیدار کی بات بتاتا چلوں جی، جو انٹرنیشنل لیول پہ ابھی حماس ہے یا وہاں جو جنگ ہے، ایک تو وہ مسلم اور یہودیت کی جنگ ہے ہی، ایکچولی وہ کمبوجین کی جنگ ہے. صحیح. اور وہاں سے جو ہمارے جیسے میرا ڈوٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈوٹ جو ہے، آپ لکھیں دیبرا، تو اس وقت ان کو تو ہولی پرافٹ کہا گیا، وہ ہماری مدر سمجھ لیں. لیکن آگے چل کے کیونکہ ہم نہیں ایکسیپٹ کر دے کہ کوئی لیڈی ہولی پرافٹ ہو، آپ ہولی لیڈی اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ گوگل پہ جائیں، سرچ کریں. اور لیپی ڈوٹ جو ہمارا پرخ ہے. تو آگے جب چل کے آتے ہیں ہم لوگ، تو حضرت ذوالقرنین آتے ہیں کمبوجین، اور آگے پھر سلسلہ جو ہے ہندوستان تک پھیلتا ہے، یہ آگے پھیلتا ہے. آج بھی ہمارا شجرہ نسب جو ہے حضرت ذوالقرنین سے چل. آج بھی دیکھیں کہ جو ملیشیا کا شہنشاہت ہے، تو وہ لکھ رہا ہے ڈینگ کمبوچا، ڈینگ کمبوچ کیوں لکھ رہا ہے؟ وہ کمبو ہے تو لکھ رہے ہیں. اسی طرح آپ کورین دیکھیں، کوریا میں جو شہنشاہ ہے وہ دینجو لکھ رہا ہے، تو دینجو ہماری سب کاسٹ ہے. اچھا، آپ دیکھیں بڑی جو کمپنیاں ابھی بھی ہیں، جو جیسے آپ نے ہندوستان کی بات کی تھی، احمد شاہ کی بات کی تھی، احمد شاہ ابدال، وہ ابدالی کا بو تھا، تو ابدال تو ہماری گوت ہے. اسی طرح جیسے آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں ترنے ہیں، ابھی بھی آپ طالبان میں چلے جائیں، دوسرے چلے جائیں، میں افغانستان میں، تو یہ سارا کمبوجا کمیونٹی ہے، اس میں میجورٹی میں وہ لوگ ہیں. تو اس لیے ہم پنجاب میں آ کے آگے چل کے ہم بہت بڑا کام کرنے والے ہیں. چودھری صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو سارے کمبو کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کمبو برادری کی جو تعداد ہے وہ کروڑوں میں ہے. تو آپ کا سیاسی ایجنڈا ہے، سماجی ایجنڈا ہے، فلاحی ایجنڈا ہے، کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 1947 سے لے کے تب سے لے کے اب تک ہمیں اگنور کیا گیا. سیاست میں پراپر ہمیں شیئر نہیں دیا گیا، اداروں میں ہمیں شیئر نہیں دیا گیا. اور میں جو بات کرنے والا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی ہماری قوم موجود ہے، ہماری قوم میں کرائم ریشو 0% ہے، بے شک نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل. ہم جفاکش ہیں، ہم اچھی طریقے سے رول کر سکتے ہیں، ہم اچھے جس ادارے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آنیسٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ تو ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں، جو ان کے سیاسی جماعتوں کے ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی پراپر ہمارے ساتھ شیئر نہ دے کے ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ اتنی بڑی قوم کو اگنور کیا. اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اتنی بڑی قوم کو آپ اگنور کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے. جہاں تک آپ جواب یہ ہے، میں ادھر ہی آؤں گا، میں ادھر ہی آ رہا ہوں. میں سر آپ کے جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ جہاں تک ہمارا آگے مقصد کیا ہے آنے کا، ہمارا ٹوٹلی مقصد ہیومینٹی کے اوپر کام کرنا ہے، بچوں کو اپنے ملک کے لیے اس قابل بنانا ہے
کہ آنے والے ٹائم میں وہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں. ہمیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. ہمیں جو ہمارے نیچے لوگ رہ گئے ہیں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور یہ میں وہ قوم کی بات نہیں کر رہا, میں ٹوٹل قوم کی بات کر رہا ہوں. میں آنے والے ٹائم میں ان لوگوں میں ایسی ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے جو امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے ایک طبقہ ہے وہ ساری قوموں کو اگنور کر رہا ہے. وہاں میری قوم تو اگنور کی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ اب مزید نہ کیا جائے. ویسے چودھری صاحب مجھے آپ سے اختلاف ہے کہ ہمیں کسی نے نظر انداز نہیں کیا, ہم نے خود کو خود نظر انداز کیا. مثال کے طور پہ ہماری کمبو برادری میں بڑے بڑے سخی بادشاہ, بڑے مخیر حضرات, بڑے طاقتور لوگ موجود ہیں لیکن مٹے ہوئے ہیں. وہ اپنے کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں. اگر کوئی ذمہ دار ہے, کئی کئی مربوں کا مالک ہے, اس نے اپنے آپ کو کھیتی باڑی تک محدود کیا ہوا ہے. تو وہ تو ہمارا دیکھیں نا, علامہ اقبال بھی کہتا ہے, اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خود خیال نہ ہو تو پھر اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. ہم نے خود کو خود نظر انداز کیا. کیا آپ میرے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے؟ سر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن ٹوٹلی اتفاق نہیں کروں گا. دیکھیں, یہ انگریز کے آنے سے پہلے یہاں مغل رول تھا. تو مغل کسی ایک بندے کا نام نہیں تھا, وہ ہندوستان پہ انہوں نے حکمرانی کی اور بے تحاشا مغل تھے. آج وہ میرا سوال ہے, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ وہ کہاں ہیں. جب قوموں کے اوپر زوال آتا ہے تو قومیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اٹھتی ہیں. اور میں جب اپنی قوم کو دیکھتا ہوں تو میں تو کئی دفعہ پہاڑوں پہ چڑھا, میں تو کئی دفعہ نیچے اترا, میں تو کئی دفعہ انڈر گراؤنڈ گیا. تو اس قوم کی جو ہسٹری اب آنے والی ہیں وہ ہم بتانے والے ہیں کہ کس وقت کیا کیا ہوتا رہا ہمارے ساتھ. دیکھیں, اگر احمد شاہ ابدالی کو یہ پتا چلے کہ میں آگے ابدال جو سکھ ہیں ان کو مار رہا ہوں, وہ کیسے مارے؟ نہیں مارے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے آگے بھی کمبوج ہیں اور میں بھی ابدال کمبو ہوں. تو آج تک تو آپ نے پڑھا نہیں, آج تک تو آپ نے سنا نہیں. تو جب یہ انٹرنیٹ آیا ہے, گوگل آیا ہے, بہت سی چیزیں آئی ہیں, بہت سی بکس آئی ہیں, تو بہترین طریقے لیکن سے. سر جی, احمد شاہ ابدالی کی اگر تلوار چلی تو رنجیت سنگھ کی کرپان بھی تو چلی تھی. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں اس بحث سے باہر نکلنا چاہتا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ اس کو ساری چیزوں کو پازیٹیو لیں. جب محمد بن قاسم آتا ہے تو آگے میرا جو ڈھوٹ ہیں ملتان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملتان کیا, ملہستان تو کمبوج ہے نا جی, 84 کوتیا کمبو ہے. تو آپ یہ ڈوٹوا جو نہر ہے یا کوہتے وال جو اسٹیٹ ہے اس کا مطالعہ کریں کہ جو راجہ داہر ہے وہ تو پہلے ہی حملے میں ہو گیا. تو آپ اس قوم کے اوپر تو 3 حملے ہوئے, تب جا کے ان کو محمد بن قاسم نے زیر کیا. ٹھیک ہے جی, تو پھر نیچے انڈر گراؤنڈ تو جانا ہی تھا. اس طرح ڈفرینٹ ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ یہ اس وقت فارم ایسا ہے کہ میں اس کو بالکل اپنی قوم کی بہت سی بڑائی بیان نہیں کر رہا, میں جنرل باتیں کر رہا ہوں. کیونکہ قوم کے اوپر بات ہوئی ہے تو قوم کے اوپر میں جنرل بات کر رہا ہوں. ویسے ٹوٹلی میں ہیومینٹی کا قائل ہوں. میں اس گھر کا بچہ ہوں, میں اس گھر کا چشم و چراغ ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں, میں ایک ذمہ دار کا بیٹا ہوں. میں ان بچوں کو بھی اپنے بچے سمجھتا ہوں جن کو آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ان کے پاس ایجوکیشن تو ہے لیکن ایٹیکیٹ سے مار کھا رہے ہیں. میں اپنے بزرگوں کو, بہنوں کو, ماؤں, بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ایٹیکیٹس میں لے کے جائیں تاکہ یہ دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپیرنس شو کریں, نظر آئیں. یہ ہمارے مقصد ہے آگے آنے. بہت شکریہ جناب چودھری تنویر ڈھوٹ کمبو صاحب. آپ انجمن کمبوہاں پاکستان کے مرکزی صدر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں. اور میں شمشاد مانگٹ, صحافت کی دنیا میں مجھے مانگٹ کے نام سے جانا جاتا ہے, لیکن الحمدللہ کمبو اور ہماری سب کا جو ہے وہ جوڑے ہیں. تو میں سلام پیش کرتا ہوں جناب چودھری تنویر کمبو صاحب کی جو کوششیں ہیں, جو وہ کمبو برادری کو اجاگر کرنے کے لیے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, پھر ان کو جوڑنے کے لیے, پھر ان کو آگے ترقیوں کی منازل جو ہے وہ طے کروانے کے لیے جو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. وگرنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ زیادہ تر اس عمر میں آگے خاص طور پر آرام پسند ہو جاتے ہیں, اور پھر جب گرمی ہو, گرمی میں تو اے سی چل رہا ہو, کوئی باہر نہیں نکلا ہے. لیکن چودھری تنویر کمبو صاحب جو ہیں
وہ دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے تو پورے پاکستان کے کمبو برادری جو ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، اور ان کا یہ بھی ایجنڈا ہے کہ کمبو برادری کا ایک یہ جھنڈا بھی متعارف کروانا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کمبو برادری کو جس طرح عمران خان نے ایک صحت کارڈ دیا ہے، یہ اس قسم کا کمبو برادری کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے ایک ایسا کارڈ بھی جاری کرنا چاہتے ہیں تاکہ کمبو برادری کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہ چودھری تنویر کمبو صاحب جب کریں گے، یقینی طور پہ باقی برادریوں کے لوگ بھی اس سے جو ہے وہ روشنی لیں گے اور اس طرف آئیں گے، اور معاشرے میں ایک مثبت دوڑ اجاگر ہوگی، یعنی بھلائی کی طرف دوڑ لگے گی۔ تو یہ ایک بہترین اقدام ہے۔ چودھری تنویر کمبو صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کو وقتاً فوقتاً اپنے پروگرام میں دعوت دیتے رہیں گے، اور کمبو برادری کے لیے جو ان کی کاوشیں ہیں ان کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔